نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ جی آج ہم نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 سے آنورڈز پڑھنا ہے۔ کل جو ہم نے کیا تھا اس کا پہلے تھوڑا سا کوئی ریویو دیکھ لیتے ہیں۔ کل کی جو آیات تھیں 44 سے آنورڈز ہم نے پڑھا تھا، اور اس میں جو تورات ہے اس کی خصوصیات بیان کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بتایا، چونکہ تورات کے ہی حوالے سے بات چل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تورات میں ہدایت بھی تھی جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، اور اس میں نور بھی تھا، اور جو انبیاء تھے وہ چونکہ سب اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوتے تھے، تو وہ اسی کے مطابق لوگوں میں فیصلے کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی بھی اور جو اخبار تھے علماء فقہا وہ سب اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو بھی کرتے تھے، لوگوں میں اسی کے ساتھ فیصلے کرتے تھے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ محافظ بنائے گئے تھے اور وہی گواہ بھی تھے۔ لیکن بعد میں جو علماء اور فقہا آئے اور انہوں نے اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر دیں، جو کہ دنیا دار لوگ تھے، انہوں نے نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور کتابوں میں تحریف کر ڈالی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کا خوف دل میں نہ رکھو، میرا خوف رکھو، اور میری آیات کو کم قیمت پر مت بیچو۔ اور جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، ان کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم الکافرون، کہ وہ کافر ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے انکاری ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ یہود پر بھی اس طرح کا قصاص رکھا گیا تھا، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور اس کے علاوہ تمام جو زخم ہیں ان کا قصاص۔ ہاں، اگر کوئی معاف کرتا تھا تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، چاہے وہ آپ جارے کے حوالے سے لے لیں کہ اس کے گناہوں کا کفارہ، تو یا مجروح کے گناہوں کا کفارہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی اس کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتا تو وہ ظالم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی کہ ان کے اوپر بھی جب اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اور ان کو بھی جب بھیجا، تو وہ اپنی پچھلی کسی بھی نبی کی یا کتاب کی تکفیر نہیں کرتے تھے، وہ ان سب کا تصدیق کرنے والے ہی تھے۔ یعنی جتنے بھی انبیاء آئے وہ اپنے سے پہلے آنے والے انبیاء کی باتوں کی تصدیق ہی کرتے تھے، کوئی انکار نہیں کرتا تھا، اور کوئی کسی کتاب کے بارے میں بھی آ کے نہیں کہتا تھا کہ یہ کتاب غلط ہے اور میں تمہیں اب نیا ایک دین سکھاتا ہوں، کیونکہ دین تو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایک جیسا ہی رکھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انجیل کی بھی ایگزیکٹلی وہی صفات بتائیں کہ ہدایت ہے، نور ہے، تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھی، اور پھر موعظۃ کے الفاظ آئے کہ یعنی ہدایت و موعظۃ یعنی نصیحت ہے اس کے اندر، اور ان کو بھی یہی چاہیے تھا اہل انجیل کو کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلے کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو ایسا نہ کرنے والے جو ہے وہ فاسق ہیں۔ یہاں تک ہم نے کل کیا تھا، اب اس سے آگے پڑھ رہی ہوں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو آپ سے اگلی کتابوں کی آپ سے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے، اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ فیصلہ کیجیے، اس حق بات سے ہٹ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ جائیے۔ تمہیں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور ایک راہ مقرر کر دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو تمہیں دیا اس میں تمہیں آزمائے۔ تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کو لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو۔
وَأَنزَلْنَا اور نازل کی ہم نے، نون الف ہم کے لیے آ رہا ہے، اور نون زا اور لام روٹ ورڈ ہے، الیکا الا اور کا سے یعنی طرف آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، الکتاب الکتاب یعنی قرآن مجید، بالحق ساتھ حق کے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، صاد دال قاف، لما اس لیے اس کے جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ یہ بس ایک فگر آف اسپیچ یوز ہوتا ہے، ترجمہ آپ اس کا اسی طریقے سے کریں گے جو اس سے پہلے ہے، کیونکہ یہ اسی کے لیے یوز ہوتا ہے، سمجھنے کے لیے صرف اس کو اسی کے سے سمجھیں کہ چونکہ جو چیز آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو جب یہ کہنا ہو کہ اس سے پہلے ہے، آلریڈی ہے، سامنے ہی موجود ہے، تو اس کے لیے یہ فگر آف اسپیچ عربی میں یوز ہوتا ہے، بین یدیہ اس سے پہلے ہے، من الکتاب کتاب میں سے، ومہیمنا اور حفاظت کرنے والی ہے یا نگہبان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی آتا ہے المہیمن، یہ ہیمن ہا یا میم نون اس کا آپ روٹ ورڈ لکھیں، ٹھیک ہے، اور حفاظت، نگرانی، نگہبانی، محافظ ہونا اس معنوں میں آتا ہے، علیہ اس پر، فحکم ہا کاف میم فیصلہ کرنا، فا تو یا پس کے معنوں میں، تو فیصلہ کیجئے، بینہم درمیان ان کے، بما ساتھ اس کے جو، انزلہ نازل کیا، اللہ اللہ تعالیٰ نے، ولا اور نہ تتبع آپ پیروی کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اہواءہم ان کی خواہشات کی، ہوا یا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور ہوا جو ہے یہ خواہشات کے لیے آتا ہے، کہ آپ دیکھیں ہوا جب چلے اور بہت تیز تیز چلے، بہت شدت سے، تو وہ چیزوں کو گرا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور خواہشات بھی جب بہت زیادہ حد سے بڑھ جائیں تو وہ بھی انسان کو گرا ہی دیتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اوپر سے گرنا اس معنوں میں آتا ہی، اما اس سے جو، جاءکا جیم یا حمزہ آیا کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ٹھیک ہے، من الحقی حق میں سے، ٹھیک ہے، اما سے مراد یہ ہوگا کہ اس سے ہٹ کر، یعنی جو آپ کے پاس آیا اس سے ہٹ کر آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، لکلن لیے ہر ایک کے، ہر ایک سے مراد یہاں پہ ہر ایک قوم ہے، ٹھیک ہے، جعلنا بنایا ہم نے، جعلا بنانا، نون لکھنا ہم نے، منکم تم میں سے، شرعتم شرعتم شین را عین، اس کا ویسے تو مطلب راستہ ہوتا ہے، شارع کہتے ہیں نا ہم، شارع عام، شارع فیصل، تو شارع جو ہے وہ ویسے سڑک کے لیے آتا ہے، تو آپ جیسا ہم شریعت کہتے ہیں نا، یہ وہی ورڈ ہے، آپ اس میں آئین یا دستور لکھ لیں، بھی آگے تفسیر میں سمجھا دیتی ہوں، ومنہاجن نہج سے ہے، نہج جو ہے وہ طریقے کو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں اس کی زندگی کا منہج ایسا ہے، منہج بھی آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے، تو نون ہا اور جیم آپ طریقے کے معنوں میں لکھیں، ٹھیک ہے، شریعت، شرعتن شریعت، ومنہاجن اور طریقہ، ولو اور اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، شین یا حمزہ، لجعلکم البتہ بنا دیتا تم سب کو، لام البتہ، جعل بنا دیتا، کم تم سب کو، امتاً واحدتاً امت ایک ہی، ولیکن لیکن، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائش کرے تم سب کی، لام ذیلی تاکہ، یا آتائن والا وہ کے معنوں میں، با لام واو جو ہے یہ آزمائش کے لیے آتا ہے، بلا، اور کم تم سب کو تاکہ وہ آزمائے تم سب کو، فی ما اس میں جو، آتاکم اس نے دیا تم کو، حمزہ آیا، فاستبقوا الخیرات تو سبقت کرو نیکیوں میں، ٹھیک ہے، سبقت کرنا ہوتا ہے نا، سین با قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، تو آگے بڑھو یا سبقت لے جاؤ، کس میں، الخیرات خیر میں، نیکی میں، تو خیرات اس سے بڑھ گیا، جمع ہو گئی نیکیوں میں، ٹھیک ہے، اللہ طرف اللہ کے، مرجعکم مرجع کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ کو یا لوٹنا، ٹھیک ہے، را جیم اور عین رجوع کرنا، رجت اسی سے ہی ہے، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، جمیعاً سب کے سب کا، فینبئکم پس وہ خبر دے دے گا تم سب کو، یا پس وہ بتا دے گا تم سب کو، نون با حمزہ جو ہے وہ کسی بڑی اور اہم خبر کے لیے آتا ہے، شروع میں فا جو ہے وہ پس یا تو کے معنوں میں، اور یا جو ہے وہ کے لیے،
فَيُنَبِّئُكُم پس وہ خبر دے دے گا تم کو بما ساتھ اس کے جو کن تم تھے تم فی ہی اس میں تختلفون تم اختلاف کرتے. تا تم کے معنوں میں خا لام فا اس کا روٹ ورڈ ہے اور خلف سے اختلاف. ٹھیک ہے آپس میں تم اختلاف کرتے. اچھا جی تو جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ کتابیں نازل ہوئی پہلے تورات پھر انجیل ان کی بات کی گئی اور اس کے بعد جو ہے اب قرآن مجید کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن کا ذکر کر کے اور قرآن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جس طرح پہلے تورات تھی اللہ تعالیٰ نے تورات کی بھی تعریف کی. یہ اس چیز کی بارے میں بتایا گیا یا شہادت دی گئی کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کتاب تھی, وہ بھی ہدایت و نور والی کتاب تھی اور لوگوں پر لازم کیا گیا تھا کہ انہوں نے اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کے مطابق فیصلے بھی کرنے. ٹھیک ہے. پھر انجیل کی تعریف کی اور یہ بتایا کہ اس اہل انجیل کو بھی چاہیے تھا کہ اس کے مطابق فیصلے کرتے لیکن انہوں نے نہیں کیے. پھر اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف اب یہ ایک کتاب نازل کر دی ہے قرآن مجید. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اب جو قابل عمل کتاب ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا قانون ہے اب وہ یہی ہے جو اس کتاب کے مطابق ہے اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے بالحق کے ساتھ حق کے نازل کیا. یہ حق کے ساتھ نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں اس میں ہیں وہ بھی سب حق ہیں. یہ کتاب حق کو لانے والی بھی ہے, یہ کتاب حق کو واضح کرنے والی بھی ہے اور یہ کتاب حق کو ثابت کرنے والی اور حق کا نظام قائم کرنے والی. یعنی ایک سچا نظام اور سچا دین لے کر سچی باتیں لے کر یہ آئی ہے. حق کا نظام دیکھیں حق وہ ہوتا ہے نا وہ بات جس کی سچائی کے لیے کوئی بیرونی کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی, یعنی وہ چیز خود ہی اپنی حقانیت کا ثبوت ہوتی ہے. تو قرآن مجید تو ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اپنا ثبوت خود ہی ہے. یعنی اگر آپ سمجھے کسی کو قرآن کی حقانیت کے اوپر کوئی تھوڑا سا شک ہے نا, آپ اس کو قرآن پڑھنے کے لیے دے دیں, اس کو خود ہی بہت سی چیزیں جو سمجھ آ جائیں گی, اس کو اس پہ واضح ہو جائے گا. اور بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے, بہت سے نان مسلمس کے ساتھ, کہ جب وہ کتاب پڑھتے ہیں قرآن مجید تو ان کے اوپر حق واضح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کتاب کا نازل کیا جانا بالحق تھی, اس میں یہ سارے ہی معنی آ جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ حق پر سچ پر مبنی کتاب ہے, حق کو واضح کرنے والی ہے, حق کو قائم کرنے والی ہے. اب جو ہے اسی کتاب کو مانا جائے گا, اسی پر عمل کیا جائے گا. جو احکامات اس میں ہیں, جو فیصلے اس میں ہیں, یا جو وعیدیں ہیں یا سزائیں ہیں, وہ سب سچ باتیں ہیں اور ان پہ ہی اب یقین کرنا لازم ہے, کیونکہ یہی سب چیزیں جو ہے وہ سچ باتیں اور ان میں کوئی شک نہیں ہے, اور سب کی سب یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں جو باتیں اس کتاب میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتاب بھی جو ہے یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. یعنی اس میں کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو کہ آپ کہیں کہ یہ تو تورات میں جو کہا گیا تو اس کے بالکل برخلاف ہے. تورات میں بھی جو مین عقائد و نظریات تھے وہ یہی تھے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوں یا رسولوں کے بارے میں ہوں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں ہوں یا آخرت کے دن کے بارے میں ہوں, جو بھی چیزیں وہی ساری باتیں اس میں تھیں. ہاں لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر کے اپنی باتیں ڈال دیں اس میں بھی اور انجیل میں بھی. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ دیکھیں تو قرآن مجید کے لیے مہیمنن کا ورڈ یوز کیا, یعنی ایک جو یہ مہیمن ہے نا, محافظ, نگران, نگہبان. لیکن جس طرح جیسے مرغی ایسے اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے نا اپنے چوزوں کو کہ بارش سے ان کو بچا لے, یا اگر کوئی پرندہ وغیرہ ان کے اوپر اٹیک کرنا چاہ رہا ہے یا جانور, تو ان سے اس طریقے سے پوری طرح اپنے اندر ان کو سمیٹ لیتی ہے. تو اس طرح کے لیے یہ ورڈ یوز آتا ہے جو ہا یا میم نون ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں تمام مضامین جو ہیں وہ سمٹ کر آ گئے ہیں جو کہ مختلف ادوار میں پہلے ان کتابوں میں بتائے گئے تھے. ٹھیک ہے. اور اس سے پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یا جو اس سے پہلے آنے والی کتابیں ہیں
یہ سارے آپ کہہ لیں کہ ایک ہی جیسے مین کوئی علم تھا، اور اس کے مختلف ایڈیشنز جو ہے وہ مختلف ادوار میں بھیجے گئے تھے، اور اب جو ہے فائنل ایڈیشن وہ یہ قرآن مجید ہی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ بھیجنے والی ذات، وہ منبع جو ہے وہ تو ایک ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو اس لیے ان کتابوں کا آپس میں اختلاف ہو بھی نہیں سکتا، عقائد کے لحاظ سے، نظریات کے لحاظ سے، دین کی جو مین باتیں ان کے لحاظ سے آپ کو اس میں کوئی اختلاف نہیں ملے گا۔ ہاں اگر کوئی اختلاف ملتا ہے تو وہ ہے جو لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں ڈال دی، یعنی جس طرح انجیل میں اب تثلیث کا قاعدہ انہوں نے ایک وہ جو ان کا عقیدہ جو ہے تثلیث کا ڈال دیا ہے، یا یہ کہ بعض میں یہ ہے کہ وہ خود ہی خدا تھے حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ جو نیچے آ گئی، اس طرح کی باتیں، تو یہ باتیں تو فوراً ہی دیکھ کے پتہ چل جائیں گی کہ یہ انسانوں کی ڈالی ہوئی ہے۔ تو یعنی اب یہ ایسی محافظ ہے، محافظ اس معنوں میں بھی آپ اس کو لیں گے کہ ایک طرح کی اب یہ کسوٹی ہے جس کے معیار پہ پرکھا جائے گا کہ باقی جو کتابیں جن میں تحریف کر دی گئی ہے، اگر وہ باتیں اس قرآن مجید کے معیار کے مطابق نہیں ہیں یا اس کے بالکل اگینسٹ ہیں، جیسے یہ عقیدہ تثلیث یا اور بھی جو باتیں ہیں، جو بھی دیگر قوانین انہوں نے تبدیل کر دیے تھے، تو وہ پھر اس سے پتہ چل جائے گا، ایک کسوٹی ہے جس کے اوپر پرکھ لیا جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ وہ باتیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، وہ انسانوں کی طرف سے ڈالی ہوئی باتیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اب جو فائنل ایڈیشن ہے، اب جو فائنل کتاب ہے یا ورژن آپ کہہ لیں، وہ یہی والی کتاب ہے۔ یعنی اب جو بات مانی جائے گی وہ اسی کی مانی جائے گی، اب جو احکامات لیے جائیں گے وہ اسی کے ہی لیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں ایک سیکنڈ پلیز۔ تو یعنی اب فائنل ورژن یہی ہے، جو چیزیں دوسری جو کتابیں ہیں ان کی اور قرآن مجید کی ملتی جلتی، جیسے بھی ایک آیت آپ نے پچھلی کلاس میں، کل کی جو کلاس اس میں آپ نے پڑھی کہ وہ قصاص جو ہے اس کے حوالے سے اس کو ایز اٹ از برقرار رکھا گیا، تو جو تو ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہیں ان کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہ بلکہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں وہ باتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے۔ لیکن جو باتیں بالکل قرآن مجید کے احکامات اور قرآن میں بتائے ہوئے قوانین کے اگینسٹ ہیں، وہ ان کو بالکل اب رد کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے جو قرآن کی نہ تصدیق کرتی ہے نہ تردید کرتی ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی ایسا ذریعہ ہے نہیں جس سے ہم فائنڈ آؤٹ کریں۔ تو اسی لیے یہ کہ اب جو ہے یہی کتاب جو ہے وہ قابل عمل ہے، اور اسی کو لے کے چلنا ہے۔ جو بھی لوگ ہیں جو کامیابی چاہتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ بھی جو ہیں، ان کو اب اسی کتاب کو ماننا پڑے گا اور اس نبی کی نبوت کا بھی اقرار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہی اب فائنل ورژن ہے۔ باقی بکس جس طرح دنیا میں ہوتا ہے نا، یعنی آپ دنیاوی اسٹڈیز کر رہے ہو تو جو پرانے کورسز ہوتے ہیں وہ obsolete ہو جاتے ہیں، وہ بکس ختم ہو جاتی ہیں، تو اسی طرح سے ہیں، اگرچہ وہ کتابیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، لیکن ان میں اتنا رد و بدل کر دیا گیا کہ ظاہر ہے اب وہ کتابیں انسان کے لیے جو اب جس شکل میں ہے نا، اب وہ نہ ہدایت ہو سکتی ہیں، اب وہ نہ نور ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان کو پڑھ کے اب انسان کنفیوز ہو سکتا ہے۔ اور باقی آپ کبھی اگر آپ کو اتفاق ہوا ہو بائبل کو پڑھنے کا، تو شروع کے ہی کچھ پیجز آپ پڑھیں تو آپ اتنی اللہ تعالیٰ معاف کرے عجیب ایسی باتیں انبیاء کرام کے حوالے سے لکھی ہوئی ہیں، ان کی تعظیم کے اتنے خلاف جاتی ہیں کہ لٹرلی بندہ استغفر اللہ پڑھ کے مطلب جب میں نے پڑھا تو میں نے چھوڑ دیا اس کو پڑھنا، اتنا وہ مطلب غلط وہ بات تھی کہ ظاہر ہے جو قرآن مجید پڑھنے والے ہیں ان کو تو بہت اچھی طرح سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس طرح کی جو بات ہے یہ سچ ہو ہی نہیں سکتی، انسانوں کی اپنی طرف سے ڈالی ہوئی باتیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی بیسیکلی بات یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے کہ اب اسی کتاب کو مانا جائے گا، اسی پر عمل کیا جائے گا، اور اگر کوئی اس کتاب کا انکار کرتا ہے یا اس نبی کا انکار کرتا ہے تو وہ پھر اللہ کے ہاں اس کی بات یا اس کا دین جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب یہ جو ایک
پیمانہ یا ایک معیار یا کسوٹی جو ہے وہ اب یہ قرآن مجید ہے، اور پچھلی کتب کے بھی جو احکامات ہیں ان کو اسی معیار پر اب پرکھ کے دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ اب ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اب اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، پہلے جو آپ نے آیت پڑھی اس میں بتایا تھا کہ وہ لوگ جو تھے جو انبیاء تھے اور ان کے بعد پھر آنے والے جو ربانی اور احبار، وہ حفاظت کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے تھے. تو شروع میں تو حفاظت ہوتی رہی، ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا ہوتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ انہوں نے اس کی ذمہ داری جو تھی اس کو چھوڑ دیا اور اس میں غلط باتیں ڈال دی. تو اب اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور یہ اب رہتی دنیا تک اپنی اصلی شکل میں ہی رہے گی. اور آپ دیکھ لیں کہ آج تک کسی میں یہ ہمت نہیں ہو سکی کہ اس کے الفاظ کو تبدیل کر سکے یا اس میں کوئی کمی بیشی کر سکے. اور آپ قرآن مجید کا جو کہیں سے بھی کوئی ورژن اٹھا لیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کسی کے گھر سے بھی قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو یہی ساری ترتیب بھی ملے گی، یہی سٹارٹ ہوگا، یہی درمیان میں چیزیں اور آیات اور صورتیں، اور اینڈ بھی اسی طرح سے. جبکہ آپ بائبل وغیرہ کو دیکھیں اس کے تو مختلف ورژن ہے، کسی کی بائبل کہیں سے شروع ہو رہی ہے تو کسی کی کسی اور طریقے سے شروع ہو رہی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ وہ محفوظ اب نہیں ہے. تو یہ اب ایک جامع، ایک مکمل اور محفوظ شدہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی. اور یہی اس کتاب کا معجزہ بھی ہے کہ اسی لیے اس کے بعد اب کسی اور ورژن کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے کہ اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. تو یہی اب مستند کتاب ہے، یہی اب اصل ہدایت ہے، اور یہی نور ہے. تو پھر فرمایا گیا کہ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب جو بھی فیصلہ ہوگا نا وہ اس قرآن مجید کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے نا، یعنی بھلے وہ ان کی کتاب کے اگینسٹ بھی کیوں نہ جاتا ہو، جو اگر اس کے اگینسٹ جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود سے اس میں تبدیلیاں کی ہوئی ہیں. تو بہرحال اب اس کتاب کا فیصلہ چلے گا اور اسی کے مطابق اب باتیں ہوں گی، اور اسی کو ہی ماننا ضروری ہے، چاہے یہود یا عیسائی یا مسلمان. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے ان کی بات نہیں ماننی ہے، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے، کیونکہ وہ تو یہی چاہتے تھے نا کہ آپ ہماری مرضی کے فیصلے ہم سے کر دیں، ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں جس طرح کا ہم چاہ رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وارن کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ یہ کسی طریقے سے آپ کو اپنی باتوں کی طرف لے جائیں یا آپ کو اپنی خواہشات کے مطابق لے جائیں اور آپ ان کے مطابق فیصلہ کر دیں. ایسا نہیں ہوگا. یعنی حاکم یا فیصلہ کرنے والی جو کتاب ہے اب وہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہے. تو جب لوگوں میں فیصلے کرنے ہیں نا، تو اللہ کی کتاب میں جو کچھ بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات دیے گئے ہیں اس کے مطابق کرنے ہیں. لوگوں کی خواہشات کو دیکھ کر فیصلے نہیں کرنے. یہ سبق ہے اس آیت سے. ٹھیک ہے، کیونکہ خواہشات تو انسان کو گرائی دیتی نا اوپر سے نیچے. اور ظاہر ہے آپ دیکھیں دنیا میں جہاں بھی جو قوانین انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں نا، وہ تو چونکہ انسانی ذہن کے اختراع ہے تو وہ انسان کے خواہشات کے مطابق ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ کسی ایک نسل یا ایک قوم یا ایک خطے کے لوگوں کی بھلائی کے لیے نہیں ہے، وہ تو سب کی بھلائی کے لیے، کیونکہ اس میں سب کو مد نظر رکھ کے بات کی گئی. اس میں یہ نہیں کہ غریب کے لیے علیحدہ قانون اور امیر کے لیے علیحدہ قانون. یہی تو فائدہ ہے. تو اس لیے یہی قانون جو ہے وہ لاگو ہوگا. انسانوں کے ذہن سے ان کی اپنی خواہشات کے مطابق کوئی بھی وضع کیا ہوا قانون جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کے پاس اب حق آ گیا ہے، اس سے ہٹ کے آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا کہ اس وجہ سے کہ چلو ان کی مرضی ہو جائے یا یہ خوش ہو جائیں یا یہ راضی ہو جائیں. یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور یہاں پہ بات واضح کی کہ ہم نے ہر قوم کے لیے یا ہر دور کے لوگوں کے لیے ایک شرعتن اور ایک منہاج جو ہے وہ ہم نے واضح کیا تھا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مختلف ادوار میں لوگوں کے لیے مختلف انبیاء بھیجے اور ان کو سب کو جب احکامات دیے گئے نا، تو جو دین جو تھا وہ تو ایک ہی تھا. یعنی جو دین کے بنیادی احکامات یا عقائد و نظریات تھے وہ تو ایک ہی تھے،
لیکن شریعتیں جو ہیں وہ مختلف رہی ہیں، اور منہاج یعنی ان شریعتوں پہ عمل کرنے کے طریقے جو ہیں وہ بھی مختلف رہے ہیں۔ اس کو پہلے اگر سمجھ لیں پھر آگے تھوڑا مزید دیکھتے ہیں کہ دیکھیں شارے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا شین را عین سے شارے، یہ سڑک یا راستے کے لیے آتا ہے۔ عرب میں بیسیکلی اصل میں ان لوگوں میں یہ تھا نا کہ چونکہ صحرائی علاقہ تھا تو جہاں پانی دیکھتے تھے وہاں پڑاؤ ڈال دیتے تھے، تو بیسیکلی تو جو راستہ پانی کی طرف لے جاتا تھا اس کے لیے یہ شرط ان کا ورڈ یوز ہوتا تھا، لیکن پھر اس کے بعد یہ ہر واضح کھلے راستے کے لیے یہ یوز ہونے لگا۔ ٹھیک ہے، تو شریعت سے مراد اگر آپ راستہ لیں یا آئین یا دستور اگر آپ لے لینا تو اس سے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا، یعنی ایک قانون یا ایک آئین یا ایک دستور جو ہے وہ آپ کہیں کہ وہ شریعت ہوتی ہے۔ اور منہاج کیا ہوتا ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ نہج سے ہے، نون ہا جیم، جس کا مطلب ہوتا ہے کوئی طریقہ یا میتھڈولوجی، یا جیسا کہتے ہیں منہج، اس کی زندگی کا منہج یہ ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا منہج یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، ایسے کہتے ہیں نا اردو میں بھی۔ تو شریعت یا اللہ کے دیے ہوئے قانون یا اللہ کے دیے ہوئے آئین کے مطابق جو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ اپنایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں منہاج۔ ٹھیک ہے، تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے جس طرح دین کو آپ یہ سمجھیں کہ جو بنیادی عقائد و نظریات ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، انبیاء پر ایمان، کتابوں پر ایمان، جو کہ ہر دور میں بالکل ناقابل تبدیل تھا، وہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو اس دین کے مطابق ہر دور میں ہر نبی کو مختلف ایک راستہ دیا گیا کہ اب یہ جو دین یا نظریات آپ کو دیے گئے ہیں اس پہ جانے کے لیے آپ کے پاس راستہ کیا ہوگا۔ نمازیں ان میں بھی تھی، روزے ان میں بھی تھی، آپ روزے کا حکم بھی ان میں تھا، پڑھ چکے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ، صدقات وغیرہ، یہ احکامات ان میں بھی تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری وہ شریعت ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن اب اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا جو کہ ان لوگوں کے مختلف تھے اور ہمارے اس میں مختلف ہیں، تو وہ طریقہ جو ہے وہ منہاج کہلاتا ہے۔ یا زکوٰۃ کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہوگا، یا روزہ جو ہے وہ کتنا لمبا ہوگا، کتنے روزے ہوں گے، ظاہر ہے وہ مختلف رہے ہیں نا مختلف ادوار میں۔ تو ہمیں جو ہے وہ جو اب بتایا گیا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، ہم نے وہی جو نہج ہے یا وہی منہاج جو ہے وہ ہمارے لیے اب فائنل ہے۔ تو اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ان دونوں کا فرق اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ شریعت سے مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات جو قرآن مجید میں بتائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور منہاج سے مراد ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان احکامات پر عمل کرنے کا طریقہ جو کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ آپ کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ لیں کہ شریعت what to do اور منہاج how to do، اس طریقے سے سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، شریعت ہوگی سڑک اگر آپ اس طریقے سے لے لیں، اور سڑک پہ چلنے کے جو قوانین یا طریقے جو ہم سیکھتے ہیں وہ جو ہے وہ منہاج ہو گیا۔ جس طریقے سے بھی جس کو ایزیلی سمجھ آتا ہے وہ اس طریقے سے سمجھ لیں۔ تو دین کیا ہوتا ہے؟ بنیادی عقائد و نظریات کا مجموعہ، ٹھیک ہے، جو غیر متبدل احکامات اللہ تعالیٰ کے ہیں، توحید، رسالت، کتب پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، وہ ساری چیزیں۔ اور شریعت جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ دستور یا آئین، اور پھر منہاج جو ہے اس دستور یا آئین پہ عمل کرنے کا طریقہ۔ اچھا، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہاں بتایا کہ ہم نے جو ہے ہر دور کے لوگوں کے لیے ایک شریعت دی تھی اور ایک طریقہ بتایا تھا، اب یہ کیوں کہا گیا، اب یا یہ کیوں کیا گیا، یہ بھی سوال انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے، اور واقعی مطلب اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی کتاب ہوتی جو شروع سے اینڈ تک رہتی، یا ایک ہی طریقے سے ایک ہی طریقہ بتا دیا گیا تھا، مطلب حضرت آدم پہ بھی آ سکتی تھی، یا چلے حضرت نوح علیہ السلام پہ بھی آ سکتی تھی، قرآن مجید یا کوئی ایک کتاب، اور وہی اینڈ تک باقی رہتی۔
اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب بھی آگے دیا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم ایک ہی امت بنا سکتے تھے، سب کو شروع سے لے کے اینڈ تک ایک ہی جیسی چیزیں، لیکن وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا نا، آزمائش کے لیے، ٹرائل کے لیے، تو یہی مقصود تھا۔ ہر دور کے جو لوگ تھے ان کی آزمائش مختلف طرح سے تھی، کیونکہ ہر دور کے جو لوگ تھے ان کے ظاہر ہے جب مختلف دور کے لوگ تھے ان کی ذہنی استطاعت بھی مختلف تھی، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے بھی مختلف تھے، تو اس طریقے سے ان کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا طریقہ رکھا گیا وہ مختلف رکھا گیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہر دور کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں نا، تو اس لیے جو یہ یعنی شریعتیں جو تھیں اس میں جو تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں کی گئیں وہ اس وجہ سے تھیں، ہر دور کے تقاضے کے مطابق ہر دور کے لوگوں کے آزمائش کا طریقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا مختلف رکھا تھا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک بھی کر سکتے تھے، لیکن بس یہ اللہ تعالیٰ کا اذن تھا کہ ہر دور میں جو ہے وہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق کچھ فرق کے ساتھ چیزیں دیے جائیں گی، لیکن بنیادی چیز بہرحال ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا کہ ہم تمام انبیاء آپس میں اللاتی بھائیوں کی طرح ہیں۔ اللاتی بھائی وہ ہوتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو، کہ جن کا باپ ایک ہوتا ہے لیکن مائیں جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا سورۃ النساء میں، یعنی فرض کریں ایک آدمی ہے، اس نے 2-3 شادیاں کی ہوئی ہیں، تو اس سے جو اولاد ہوگی وہ سب آپس میں اللاتی بہن بھائی ہوں گے جن کا باپ ایک ہے لیکن مائیں مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے اور شریعتیں جو ہیں وہ مختلف رہی ہیں۔ امہاتہم شتیٰ و دینہم واحدہ، یہ حدیث میں آتا ہے، مائیں مختلف رہی ہیں، دین تو ایک ہی رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مین جو عقائد ہیں وہ تو ہمیشہ سے ایک ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو زبردستی بھی لوگوں کو ایک ہی راستے پہ یا اس کے اوپر لا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی مقصود تھا کہ انسان کی مرضی پر چھوڑا جائے، اور انسان کو چونکہ اختیار بھی دیا گیا، ارادہ بھی دیا گیا، تو اس کے بعد پھر اب انسان سے یہ مقصود تھا کہ اس کے اوپر چھوڑا جائے کہ وہ کس راستے کو یا کس بات کو اختیار کرتا ہے اور کس کو چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بات وہی ہوتی ہے کہ جو انسان فطرت پر ہوتے ہیں اور جو حق کو فوراً قبول کر لیتے ہیں اور جن میں بات مان لینے کی اہلیت ہوتی ہے یا جن میں ہدایت پر آنے کی خواہش ہوتی ہے نا، ان کو کہیں سے بھی جو حق بات پتہ چلے کسی بھی دور میں وہ اس کو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر دور میں ایسا ہی ہوتا رہا، ہر دور میں فرما بردار لوگ بھی رہے ہیں اور نافرمان لوگ بھی رہے ہیں۔ تو اس لیے یعنی اصل جو چیز ہے وہ انسان کا وہ امتحان ہے، یا انسان کا وہ قوت ارادہ یا وہ اختیار جو اس کو دیا گیا کہ وہ اس کا کس طرح سے استعمال کرتا ہے۔ جو اپنی مرضی سے اس ہدایت کے راستے کو اختیار کرتا ہے اسی کے لیے پھر کامیابی ہے، اور جو اپنی مرضی سے گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے پھر چاہے دنیا میں کامیاب ہو بھی جائے آخرت میں اس کے لیے ناکامی ہی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اضطراری اطاعت نہیں چاہیے تھی نا، اختیاری اطاعت چاہیے تھی، ورنہ اضطراری اطاعت تو فرشتوں کی بھی ہے کیونکہ ان میں تو ابیلٹی ہے ہی نہیں انکار کرنے کی نا۔ انسان کو تو پیدا کیے جانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایک ایسی مخلوق ہو جس کو ارادہ اور اختیار دیا جائے اور پھر اس کی مرضی پر چھوڑا جائے اور وہ خود اللہ تعالیٰ کی بات مانے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو تم کو ایک ہی امت بنا سکتے تھے، لیکن یہ مختلف شریعتیں اور منہاج یہ مختلف ادوار میں اس لیے تمہیں دیا گیا تاکہ تم لوگوں کو آزمایا جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو زبردستی بھی منوا سکتے تھے، لیکن نہیں، یہ طریقہ نہیں چاہیے تھا۔ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم نیک کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو، یعنی تم نیکیوں میں دوڑنے کی کوشش کرو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو، اختلافات میں نہ دوڑو، ایک دوسرے کے پیچھے اس وجہ سے نہ دوڑو کہ اس کے مال سے تم آگے نکل جاؤ یا اس کی دولت سے زیادہ تم دولت بنا لو یا اس کے نام سے زیادہ تم نام بنا لو، اس کے لیے تم نے نہیں دوڑنا۔
زندگی جو ہے وہ ہے تو ایک دوڑ ہی نا، لیکن ہر ایک کی دوڑ مختلف قسم کی ہے، اور ہر ایک کی دوڑ دوسرے سے بھی مختلف ہے، اور ہر ایک کی دوڑ آپس میں بھی مختلف ہے. یعنی کبھی انسان ایک چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کبھی دوسری چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہے. تو یہ انسان کو نا اس کا فوکس بھی ٹھیک کرنے کے لیے یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان کی زندگی ہر ایک کی آزمائش ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہر ایک کی آزمائش ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. اب یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کس کے لیے تگودو کرتا ہے، کس کے لیے کوشش کرتا ہے. کیا وہ اپنی اس آزمائش کو سمجھتا ہے اور اس آزمائش میں سے گزرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگتا ہے اور صحیح طریقے سے پازیٹیو ہو کے رہتا ہے یا نیگیٹو ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ انسان کو یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے کس چیز کے لیے دوڑنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں، آپ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے اپنی زندگی کے لیے. ہر ایک کی مختلف قسم کی کوشش ہے. کوئی جاب کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی کاروبار کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کی پڑھائیوں کے لیے بھاگ رہا ہے. مائیں جو ہیں وہ بھی، ہم لوگ بھی گھر میں دوڑ ہی رہے ہوتے ہیں نا، ابھی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور مرد حضرات کو دیکھ لیں، ان کی بھی اپنی اپنی دوڑیں ہیں، بچوں کی اپنی اپنی دوڑیں ہیں، کسی نے کالج جانا ہے، اسکول جانا ہے. تو یہ ساری دوڑیں جو زندگی گزارنے کے لیے ظاہر ہے ضروری ہیں، ان سے روکا نہیں گیا، ان سے منع نہیں کیا گیا. لیکن جو ایک انسان کی چرچ ہے نا کہ وہ دوسرے سے آگے نکلنے میں اس طرح کی کمپٹیشن میں پڑ جاتا ہے کہ وہ فلاں کو یہ نوکری مل گئی، میں نے اس سے بڑھ کر لینی ہے. فلاں نے اس طرح کا گھر بنا لیا، میں نے اس سے بڑھ کے بنانا ہے. فلاں نے اس طرح کی گاڑی لے لی، میں نے اس سے بڑھ کے لینا ہے. تو یہ والی جو دوڑ ہے نا، اس سے روکا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری دوڑ جو ہے وہ نیکیوں میں ہونی چاہیے. اگر تم نے سبقت لے جانا ہے نا کسی سے، تو وہ دین میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو، نیک کاموں میں، خیر کے کاموں میں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے کام ہوں، جس طرح حقوق اللہ کی ادائیگی ہے یا حقوق العباد کی ادائیگی ہے یا لوگوں کی مدد کرنا، یا جو بھی نیک کام ہے اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو. اور دین میں ایک دوسرے سے اگر کوئی آگے بڑھتا ہے نا، یا اس کی خواہش رکھتا ہے کہ وہ فلاں دیکھو دین میں کتنا آگے ہے، اس پہ رش کر کے میں بھی دین میں اس طرح سے آگے بڑھوں، تو اس کو حسد نہیں کہتے، یہ حسد نہیں کہلاتا. اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، بلکہ یہ پسندیدہ ہے، یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے. ٹھیک ہے، دین پر چلنے والے چونکہ ان کا سب کا فوکس ایک ہی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات، سب کی محبت بھی ایک ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، سب کا مقصد ہی ایک ہوتا ہے. تو ایک دوسرے کے لیے معاون اور مددگار بھی ہوتے ہیں نا، تو ایک دوسرے کو اپنے سے آگے بڑھتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. اور یہی ایک ایسے نیک انسان جو خیر پر ہوتا ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے نا کہ وہ نیکیوں اور خیر اور دین میں لوگوں کو آگے بڑھتا دیکھ کے خوش ہوتا ہے. جب اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، اور اللہ کے دین کے لیے ہی سب کی دوڑ ہوتی ہے، تو اس میں تو پھر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا وہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے رک کے نا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ میری دوڑ کس چیز کے لیے ہے. دنیا کی دوڑ ٹھیک ہے ہم نے کرنی ہے، ہم اس کو چھوڑ کے، دنیا کو چھوڑ کے نہیں بیٹھ سکتے، لیکن کیا ہماری دوڑیں صرف دنیا ہی کے لیے ہیں، یا کچھ دوڑ ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے بھی کی ہے. اور کیا ہم نے نیکیوں کو معیار بنایا ہوا ہے کہ یا یہ اس پہ فوکس کیا ہوا ہے کہ ہم نے اگر کمپٹیشن کرنا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی نیک کام کتنے کر رہا ہے، میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں. جیسا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے، یہ سوچتے ہوئے کہ آج تو میں بڑا ہی جنرosity کروں گا اور ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا ہی سامان لے آئے. تو یہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے اگر ہم دیکھیں نا، تو ان کی زندگیوں کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا، اور ان کی دوڑیں یہ ہوتی تھی کہ ہم نے خیر میں دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، چاہے وہ صدقہ خیرات ہے یا چاہے وہ ویسے کوئی اور نیکی کے کام ہے یا عبادات ہیں، وہ اس میں کمپٹیشن کرتے تھے نا. لیکن آج انفارچونیٹلی ہم مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا ہے، آپ دیکھ لیں کہ ہماری دوڑیں کن چیزوں میں ہیں. الہاکم التکاثر، کہ وہ جو ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنے کے لیے ہم تو دوڑے ہوتے ہیں، مال میں، مرتبے میں، چیزوں میں، برانڈز میں، اور یہی چیزیں، یہی دوڑے رہ گئی ہیں آج تمام مسلمانوں کی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہی ہے، فاستبقوا الخیرات، اگر سبقت لے جانی ہے نا تو نیکیوں میں لے کے جاؤ. تو ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہماری سبقت لے جانے کی جو دوڑ ہے وہ کن چیزوں میں ہوتی ہے.
اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، کہ یاد رکھو جتنا بھی آپس میں تم اختلاف کر لو یا جتنا بھی ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنے کی کوشش کر لو یا کتنا بھی تم دنیاوی لحاظ سے ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تمہیں لوٹ کے آنا تو اللہ کے پاس ہی ہے نا. یعنی بھاگی جا رہے ہو، یہ نہیں تمہیں پتا کہ تم نے لوٹ کے جانا سب نے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے اور سب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو پھر کیوں نہ اپنی دوڑ جو ہے اس آخرت کو سنوارنے کے لیے رکھو جس میں تمہاری اخروی جو زندگی ہے، جو فائنل زندگی ہے، اس کا فیصلہ ہونا ہے. تو اس کے لیے دوڑو اور اس کے لیے کچھ کام کرو، کیونکہ جو دنیا کی دوڑیں ہیں وہ بس اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی کی ریکوائرڈ ہے یا جس سے آپ کی بیسک ضروریات جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. ظاہر ہاتھ پہ ہاتھ کر کے بیٹھنے کا تو نہیں کہا گیا، لیکن یہ جو بیکار کی دوڑیں ہیں جو صرف حسد کی وجہ سے ہیں یا جو صرف دوسرے سے کثرت حاصل کرنے کے لیے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، اس سے بڑھ جاؤں، وہ جو ہے وہ انکریج نہیں ہے، اس میں نہیں پڑنا. اور جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ میری اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی اور میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کے جانا ہے، تو اس وقت پھر وہ اس کو ایک تھوڑا سٹاپ بھی لگتا ہے، وہ رکتا ہے، سوچتا ہے، اور پھر اس کو سمجھ آتا ہے کہ میں کن چیزوں کے لیے دوڑ رہا تھا. جب آپ قرآن مجید سمجھ کے پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ میں ہر وقت دنیا کے لیے دوڑ رہا تھا، میری ساری کوششیں تو اس کے لیے تھی، ہماری ساری دعائیں بھی اسی کے لیے ہوتی ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ دنیا کی دوڑ میں اتنا لگا دیا بھائی کہ آخرت کے بارے میں نہیں وہ سوچتے. یہی فرق ہوتا ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والوں کا اور نہ سمجھ کے پڑھنے والوں کا نا، کہ جو سمجھ کے پڑھتے ہیں وہ زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے لوٹ کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو کہ بات اختلاف کی ہو رہی تھی کہ وہ نہیں مانتے تھے نہ اپنی کتابوں کے احکامات اور نہ قرآن مجید کے حوالے سے احکامات، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے واپس لوٹ کے جب اللہ تعالیٰ کے پاس آؤ گے تو جتنے بھی تمہارے اختلافات ہیں نا، کون سا نبی تمہیں صحیح لگتا ہے یا کون سا نہیں صحیح لگتا، یا کون سی کتاب یا کون سا حکم تمہیں صحیح لگتا ہے یا کہ جس میں تم اختلاف کرتے، تو وہ سارے اختلافات اللہ کے پاس جا کے واضح بھی ہو جائیں گے اور وہاں پہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو تم اختلافات میں دوڑتے تھے یا دوسروں کے لیے دشمنی میں دوڑتے تھے یا دوسروں سے کثرت حاصل کرنے میں دوڑتے تھے، وہ سب چیزیں تو دنیا میں ختم ہوگی اور آخرت میں تم خالی ہاتھ پہنچو. ٹھیک ہے، تو یہ حقیقت یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی. آگے دیکھیں وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. آپ ان کے معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کریں، ان کی خواہشات کی تابعداری نہ کریں اور ان سے چوکنا رہیں کہ کہیں وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے پھیر نہ دے. اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ ہی یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ڈالے، اور اکثر لوگ تو نافرمان ہی ہیں. وَأَن، اور یہ کہ حکم فیصلہ کرو، حکم فیصلہ کرنا، بینہم درمیان ان کے، بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، ولا اور نہ تتبع تم پیروی کرو، اہواءہم ان کی خواہشات کی، ہوایا، واحذرہم اور ہوشیار رہو، محتاط رہو، بی کیئرفل، خذو حذرکم یہاں پڑھ چکے ہیں پہلے، اپنا بچاؤ کر کے رکھو. ان کے یفتنو کا وہ فتنے میں ڈال دیں تمہیں، فتنہ فاتانون یا وہ کے معنوں میں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ فتنے میں نہ ڈال دیں تمہیں، یہ تمہیں روک نہ دیں، اس چیز سے محتاط رہو. ام بعدی، بعد اس سے، ما جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، الیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی جو آپ سے کی طرف نازل کیا ہے اس سے وہ ہٹا کے تمہیں کسی فتنے میں نہ ڈالیں. فَإِن، پھر اگر تولوا وہ منہ موڑ جائیں، فَعْلَمْ تو جان لو، انما بے شک، یرید اللہ را واو دال چاہنا کے معنوں میں آتا ہے اور یا وہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کے یصیبہم مصیبت پہنچائے ان کو. صوبہ یصوب جو ہے نا پہنچنا، اس معنی میں آتا ہے صاد واو با، تو یصیبہم وہ مصیبت دے ان کو یا وہ مصیبت
میں ڈالے ان کو بے بادی بوجہ باز کے، باز بھی کا ترجمہ بوجہ کریں گے، ذنوبہم ذنب کی جمع جو کہ گناہ کے لیے آتا ہے، ان کے گناہوں کی، یعنی بوجہ ان کے بعض گناہوں کی، یہ اس کا مطلب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں ان کی گناہوں کی وجہ سے۔ وَإِنَّا اور بے شک کثیرم بہت سے من الناسی لوگوں میں سے لفاسقون البتہ فاسق ہیں، حدود توڑنے والے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پھر سے وہی بات جو ہے زیادہ زور دے کے بتائی گئی کہ آپ نے جو ہے ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلے جانا، یا کہیں یہ آپ کو جو ہے ہٹا لیں حق بات سے۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ بھی واقعہ آتا ہے کہ کچھ یہود تھے جن کا مطلب آپس میں کوئی تنازع ہو گیا، دو گروپس تھے یا دو سے زیادہ گروپس تھے، تو بہرحال ایک جو گروپ تھا نا اس میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ تھے نا، تو جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو یہ والا جو گروپ تھا علماء والا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا جس طرح ہوتا ہے نا ایک وہ سائیکولوجیکلی اس طرح کا اثر ڈالنے کی کوشش کی کہ آپ ہماری بات مان لیں اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہی فیصلہ آپ کر دیں۔ تو یہ چونکہ سارے ہمارے زیر اثر ہے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کا یہی معاملہ تھا کہ جو ان کے علماء کہتے وہ وہی بات پاتے، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ سارے باقی گروپس جو ہمارے زیر اثر ہیں، ہم سارے علماء ہیں، تو اگر آپ ہماری مرضی کا فیصلہ کر دیں تو ہم بھی آپ کی بات مان لیں گے، مان لے آئیں گے، تو ہمارے پیچھے یہ سارے بھی ایمان لے آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر خواہش تو یہی ہوتی تھی، ہر وقت ان کو یہ ہوتا تھا کہ کسی طرح سے یہ سب جو ہیں وہ ایمان لے آئیں، تو انہوں نے ایک بہت بڑی چال چلی تھی اور بڑا ایک یعنی اس طرح سے معاملے کو اتنا گھما کے اور اتنا بہت زیادہ اٹریکٹیو بنا کے پیش کیا تھا نا کہ آپ ہمارے حق میں فیصلہ کریں تو دیکھیں کتنا فائدہ ہو جائے گا اس کو، تو اس چیز سے فوراً اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا کہ آپ نے ان کی مرضی پہ جا کے یا اس بات سے ان کے باتوں میں نہیں آنا، فیصلہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا یا جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں احکامات ہے، فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا، اس کے منافی نہیں ہوگا۔ تو آپ ذرا سوچیں کتنی یعنی کس طریقے سے یہ لوگ ٹریپ کرتے تھے کہ یعنی اپنی نفسانی خواہشات، اور اگر آپ غور کریں تو ان نفسانی خواہشات کا مقابلہ کوئی دنیا کے قوانین کے ساتھ نہیں ہو رہا، اللہ کے قوانین ہے سامنے، اللہ کے احکامات ہیں، اور آپ ان لوگوں کی ہٹ دیکھیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے احکامات کو تبدیل کر دیں۔ یعنی کتنی سنگین بات ہے نا کہ اپنی خواہشات کا مقابلہ انسان اللہ کے احکامات سے کر رہا ہے، اور چاہ یہ رہا ہے کہ وہ قوانین اور احکامات تبدیل ہو جائیں جو اللہ کے ہیں، بجائے اس کے کہ میں اپنی خواہشات یا اپنے دماغ کو جو ہے وہ تبدیل کروں۔ اور ایسا ہوتا ہے نا بعض دفعہ، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کے چرب زبان بھی ہوتے ہیں یا اس طرح کے انفلوئنس کرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے لوگوں کو الجھاتے ہیں، یا عموماً اگر آپ کوئی دین کی بات کریں تو اس طرح کے وہ بیچ میں سے پوائنٹ سے نقطے نکال لیں گے کہ انسان کو کنفیوز کریں گے، یا اس کو کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ زیادہ اٹریکٹیو ہے، اور یہ جو تم طریقہ بتا رہے ہو یہ تو قابل عمل ہی نہیں ہے آج کل کے لحاظ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت زیادہ محتاط ہونے کی بات ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو کتنا ڈرانے والی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے جو بات کہی ہے نا کہ آپ نے فیصلہ تو اللہ کے احکامات کے مطابق ہی کرنا ہے، اور ان سے ہوشیار اور محتاط ہو کے رہنا ہے کہ آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں، اور اگر یہ پھر بھی نہیں مانتے یا یہ منہ موڑ جاتے ہیں اللہ کے احکامات سے، تو آپ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں ہی ڈالے۔ یعنی کتنی یہ ڈرانے والی بات ہے کہ انسان کے گناہ جو ہیں وہ اس کے لیے اس طرح کی مصیبت کا باعث بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس کے لیے پھر یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ جو انسان گناہ گار بھی ہو اور پھر وہ ہٹ دھرم بھی ہو، اور پھر جب اس کو سمجھایا جائے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات بتائے جائیں تو وہ یہ کہے کہ نہیں، یہ جو احکامات ہیں ان کو تبدیل کر دو میری خواہش نفس کے مطابق۔ تو ایسے لوگوں پھر اور پھر جب سمجھاؤ اور وہ منہ موڑ جائے، نہ مانے بار بار سمجھانے پہ بھی، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے لیے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسی گمراہی میں بھٹکتے رہیں جو ان کے لیے مصیبت اور وبال ہی ہے، دنیا کے حوالے سے بھی اور آخرت کے حوالے سے تو ظاہر خسارہ ہے ہی ہے۔
ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप इन लोगों से होशियार है कि कहीं वो आपको बहका ना दे या हटा ना दे हक बात से, तो कितने चालबाज लोग हैं। तो सोचिए कि हमें कितना ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है उन लोगों से जो कि मुसलमानों को उनके दीन से हटाने की कोशिश करते रहते हैं। और आप देखिए जमीन पर सबसे बड़ी साजिश हमेशा से यही रही है कि लोगों को अल्लाह की पैरवी से कैसे रोका जाए, अल्लाह के दीन के जो मानने वाले उनकी राहों में रुकावटें कैसी डाली जाएं, या उनको दुनिया में जो है किस तरीके से उलझाया जाए और दुनिया की अट्रैक्शंस उनको किस तरीके से डाली जाए, आगे पहुंचाने में उनके लिए किस तरीके से रुकावट डाली जाए। उसमें इंसान भी हैं और उसमें शयातीन जिन्नात जो है वो भी, इसीलिए दोनों से बचने के लिए अल्लाह ताला ने कहा है ना। और यही चीज है यहाँ पे इंसान को समझने की कि इतनी ज्यादा शैतानी हमले और शैतानी चालें हैं हर तरफ हमें अल्लाह के रास्ते पे चलने से रोकने के लिए। मुख्तलिफ किस्म के जाल बिछाए गए हैं, जिसमें आजकल तो जो मीडिया का जाल जो बिछाया गया उससे जिस तरीके से लोगों के अंदर गलत बातें इंजेक्ट की जा रही हैं, गलत अकायद या उनको दीन से हटाया जा रहा है, उस चीज पे जो है ना थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत और समझने की जरूरत है। ठीक है कि हमने वो जो रुकावटें हैं उनको दूर करना है। ये नहीं है कि हम खुद ही रुक जाएं अल्लाह के दीन से या हम खुद ही कंफ्यूज हो जाए। इसलिए जरूरी है ना अपने दीन का इल्म भी हासिल करना कि हमें पता चले कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अल्लाह का हुक्म और क्या अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है। वरना आप तो जिस तरीके से आप देखें, जिस तरह होमोसेक्सुअलिटी को जिस तरीके से बढ़ाया भी जा रहा है और उसको इनकरेज भी किया जा रहा है और उसको सोशल मीडिया पे भी जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, इवन अब हमारे माशरे में भी जिस तरीके से इंजेक्ट कर दी गई है ये बात, तो है तो ये कितनी ज्यादा अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाने वाली बात, जिस पे तो अजाब की वईद है। लेकिन वो इस तरीके से उसको सही करके दिखा रहे हैं कि लोग उसको भी सही समझने लग गए जो अपने दीन की सेंस नहीं रखते। तो ये बात है कि इंसान को ना अलर्ट होके रहने की जरूरत है कि अल्लाह के अहकामात क्या हैं और मैंने किसी भी वजह से, किसी के भी बहकाने की वजह से उनसे नहीं हट। आप देखिए बाज दफा ना औलाद भी इस तरीके से वो होता है ना इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर आ जाती है कि आप ज्यादा सख्ती करती हैं या आप जो है वो कंजर्वेटिव हैं, वो देखिए फलां के पेरेंट्स तो ऐसे नहीं करते। ये तो मेरे ख्याल में हम सभी फेस करते हैं ना। तो ये बात याद रखें कि जहाँ पे बात अल्लाह के अहकामात की आ जाए ना, वहां पे आपने फर्म हो जाना है। क्योंकि होता है औलाद इंसान की कमजोरी होती है ना, सबकी कमजोरी होती है। तो जब वो इमोशनली ब्लैकमेल करें या रोना धोना डाल दें या जिद लगा के बैठ जाते हैं, या ये कि आपको नहीं पता कि इससे हमें बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है, हमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, आपकी वजह से हमें फ्रेंड्स के सामने जो है एम्बैरस होना पड़ता है, तो इंसान का दिल जो है वो नरम पड़ जाता है। आई एम श्योर इस किस्म की डिस्कशन सबके जो यंग बच्चे जिनके हैं जवान, उनके साथ ये प्रॉब्लम, चाहे वो इस मुल्क में रह रहे हैं चाहे पाकिस्तान में कहीं भी रह रहे हैं, सबको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मेरे समेत, मैं भी, आप भी। उसमें यही है कि इस चीज को आप याद रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तो ये कहा जा रहा है वला तत्तबी अहवाअहुम वहज़रहुम अन यफ्तिनूका अन बादी मा अंज़लल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये समझाया जा रहा है। तो हमारी क्या औकात है, यानी हमारा तो बहकना और फिसलना बहुत ही आसान है। सॉरी, होता है इंसान औलाद की मोहब्बत में आगे कि अच्छा चलो इजाजत दे देता हूँ, खैर है कोई बात नहीं, एक दफा कर लो फिर दूसरी दफा कर लो, तो नहीं, फर्म रहना है उस पे। जहाँ पे अल्लाह के हुक्म आ गया, वाजे हुक्म, एक लाइन है, आपके मुंह से ये यस नहीं निकलना चाहिए कि अच्छा चलो ठीक है एक दफा कर लो बाद में न करना। फर्म रहना है वहां, ठीक है, अल्लाह के हवाले कर दें। बच्चे रोते धोते हैं या फ्रस्ट्रेट होते हैं या जो भी है, जो वाज़े हुक्म है उस पे तो ज़ाहिर है आप हदूद क्रॉस नहीं करेंगे। तो और दूसरा फिर अल्लाह ताला ने ये भी उन लोगों को वार्न किया कि अगर तुम अल्लाह के हुक्म के वाजे हो जाने के बावजूद उससे मुंह मोड़ोगे तो तुम्हारे अपने गुनाहों की वजह से फिर तुम मुसीबत में भी पड़ोगे और फिर उसी गुमराही में भटकते रहोगे। आज हमारे माशरे में जो अल्लाह के कानून से रूगर्दानी करने की वजह से जो गुनाहों की सजाएं हैं, आप देख लें क्या क्या कुछ हमारे माशरे में हो रहा है। उससे पता चलता है कि इंसान के गुनाह और इंसान जब अल्लाह की किताब
ہونے کے باوجود اس سے دور ہوتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا تو یہ چیزیں پھر انسان کو مصیبت میں ڈالتی ہیں، اللہ کی رحمت سے دور لے کے جاتی ہیں۔ تو قرآن سے جڑنا ہے، مضبوطی سے اس کو سمجھ کے اس کا فہم حاصل کرنا ہے تاکہ ہم جمے رہیں، ہم ڈولتے نہ رہیں یا ادھر ادھر نہ ہو جائیں اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی غضب کا نہ شکار ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ فاسق ہے، وہ حدود توڑنے والی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اکثریت جو ہے وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتی ہے اور اکثریت جو ہے وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے پھر اللہ کی حدود کو تو توڑ ہی دیتی ہے نا۔ بچوں سے بھی جب بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں وہ دیکھیں وہ سب تو یہ کر رہے ہیں، یا وہ سب تو ان کے پیرنٹس تو سب کی پرمیشن دیتے ہیں، تو یہ کبھی نہیں کرنا۔ اور نہ ہم خود یہ دیکھیں کہ دیکھو یہ بھی ایک بہت کامنلی کہا جانے والا جملہ، او جی سب کر رہے ہیں، او دیکھو جی یہ تو سارے ہی کر رہے ہیں، کیونکہ انسان کو کوئی پلی چاہیے ہوتی ہے نا اپنی غلط بات کو جسٹیفائی کرنے کی، تو وہ سب سے زیادہ ایک جو پلی لیتا ہے نا انسان تو وہ سبھی کر رہے ہیں۔ آج کی دنیا میں یہ کوئی نہیں دیکھتا، آج کل تو یہ سبھی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے نا میجورٹی از اتھارٹی، یہ کوئی اسلامک کلیہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ اکثریت تو لوگوں کی فاسق ہی ہوتی ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چونکہ سارے کر رہے ہیں تو اس لیے وہ چیز جائز ہوگی۔ یہ بات بھی بہت زیادہ سمجھنے کی بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ عموماً یہی چیز کہہ کے انسان اپنے ضمیر کو جو ہے نا وہ مطمئن کرتا ہے۔ ضمیر کی آواز جب اندر سے آتی ہے نا کہ پتہ تو ہوتا ہے یا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، تو پھر وہ ضمیر کی آواز کو دبانے کے لیے انسان یہی حربہ استعمال کرتا ہے کہ سب کر رہے ہیں تو اس لیے جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اکثریت تو فاسق میں سے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوکنا ہو کے رہنے، محتاط ہو کے رہنے، وَاحْذَرْهُمْ، ان سے ہوشیار رہو، ان سے محتاط رہو کہ کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو ہمیں تو اور بھی زیادہ چوکنا ہو کے رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری جو اسلام دشمن عناصر اور جو قوتیں ہیں کہیں ہمیں یہ لوگ جو ہے وہ فتنے میں نہ ڈالیں کہ ہمیں ہمارے دین سے روک دیں، کیونکہ شیطان بھی یہ کرتا ہے نا، وہ بھی دنیا کے جو غلط کام ہے ان کو مزین کر کے دکھاتا ہے اور جو دین کے کام ہے ان پہ عمل کرنے کو مشکل کر کے دکھاتا ہے کہ اس پہ کرو گے تو مشکل پڑو گے۔ تو ہمیں الرٹ ہو کے رہنا۔ آپ جب اگر آپ قرآن پڑھنا پڑھانا سمجھ کے شروع کرتے ہیں، اس پہ ٹائم لگانا شروع کرتے ہیں نا، تو اکثر لوگوں سے آپ سنتے ہوں گے کہ وہ ایک اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ان کا ہو جاتا ہے کہ اس کیا ضرورت ہے، اتنا ٹائم اس پہ لگانے کی کیا ضرورت ہے، یا بس کر دو، اتنی مولانی کیوں بن رہی ہو، یا ہٹ جاؤ، یا کیا تم لوگوں نے زندگی کا طریقہ کر دیا۔ یہ بھی سب کو ہی سننا پڑتا ہے، آپ کو بھی، مجھے بھی، یا آپ کے بچوں کو بھی، کہ یہ کیا تم لوگوں نے زندگی کا طریقہ بنا لیا، یا اس کو چھوڑو، اس طرف آ جاؤ، یہ نہ کرو، وہ کر لو۔ کیونکہ اکثریت لوگوں کی فاسق بھی ہے، حدود توڑنے والی بھی ہے، اور دنیا دار ہے نا، زیادہ مقصد یا فوکس جو ہے وہ دنیا پہ ہے۔ پیسہ کما لو، اس طرح کا کام کر لو، ایسا بزنس کر لو، یہ ٹیکٹکس اپنا لو، فلاں جاب کر لو۔ پیسہ اور مال اور دولت اسی کے پیچھے لوگوں کی دوڑ ہے نا، تو اس سے پھر وہ دوسروں کو بھی انفلوئنس کر کے اپنے کاموں کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اگر کوئی دین پہ چلنا شروع کرتا ہے تو اس پہ پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیا کرے، وہ کیا کرے۔ تو ہمیں بھی محتاط ہو کے رہنا ہے، ہمیں بھی ہوشیار ہو کے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کی باتیں سن کے ہم بھی وہ کہیں کہ اچھا ہاں واقعی یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں نا۔ اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے، اور وہ کانفیڈنس جو ہے نا آپ کو اپنے دین کی معرفت سے ہی آتا ہے۔ جب آپ اس قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں نا تبھی آپ کو وہ کانفیڈنس آتا ہے کہ جو میں کر رہی ہوں اللہ کے حکم کے مطابق وہی صحیح ہے، یہ جو کر رہی ہیں وہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو بس یہ بات ہے کہ اپنی خواہشات سے بھی چوکنا ہو کے رہیں، اور ایسے لوگوں سے بھی محتاط ہو کے رہیں جن کے افکار اس طرح کے یا اعمال ایسے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں، افحکم الجاہلیت یبغون، یہ بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں، بہت امپورٹنٹ آیت ہے، ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ افحکم،
کیا پھر حکم جو ہے فیصلے کے لیے، الجاہلیاتی جاہلیت کا، یبغون وہ چاہتے ہیں، باغین یا بغی چاہنا یا جو ہے وہ کے معنوں میں، کیا پھر جاہلیت کا حکم یا جاہلیت کا فیصلہ وہ چاہتے ہیں، ومن اور کون احسن زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ سے بڑھ کے کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، حکمن فیصلہ کرنے میں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے یا اس سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے، لقومی یوقنون لیے اس قوم کے، یوقنون یقین سے ہے، یعنی جو یقین رکھتی ہو، ٹھیک ہے، یا قافل۔ اب اس میں جو یہ حمزہ زبر جو ہے نا، یہ اف حکم الجاہی، جو ہے کیا حرف استفہام ہے، یعنی کچھ پوچھا جا رہا ہے، کچھ کویسچن کیا جا رہا ہے، یعنی ایک سوالیہ انداز میں جو ہے نا وہ بات کر کے انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ جاہلیت جو ہے نا یہ لفظ اسلام کے مقابلے میں بولا جاتا ہے کہ اسلام کے پہلے کا جو دور تھا اس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے نا، جس میں انسانوں کے فیصلے جو ہوتے تھے وہ انسانوں پہ چلتے تھے اور انسانوں کی حاکمیت ہوتی تھی، اور اس میں نہ لوگوں کی کوئی حقوق ہوتے تھے اور نہ کوئی قوانین ہوتے تھے جن کی انسان پابندی کرتا تھا، بس اپنی خواہشات کی پابندی ہوتی تھی، اور مائٹ از رائٹ کا قانون تھا، جس کے پاس طاقت ہوتی تھی اسی کا بس سکہ چلتا تھا۔ تو یہ جیسا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اسلام کے مقابلے میں جاہلیت کا ورڈ جو ہے یہ بولا جاتا ہے، جہل سے ہے نا، جیم ہا لام، جہل سے جہالت بھی اور پھر جہل سے جاہلیت بھی۔ جہل ہوتا ہے علم کا نہ ہونا، عدم العلم، ٹھیک ہے، اور جہالت بھی یہی ہوتی ہے کہ یا تو علم کا نہ ہونا یا علم ہونا لیکن غلط علم ہونا، ٹھیک ہے۔ جہل تو یہ ہے نا کہ علم کا نہ ہونا، جہالت بعض دفعہ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ علم ہونا لیکن غلط علم ہونا، یعنی انسان نے اپنے کوئی غلط عقائد و نظریات رکھ لی ہیں، اس کو بھی جہالت ہی کہتے ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس علم ہوتا ہے یا اس کو پتہ ہوتا ہے لیکن وہ اس کے برعکس عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی جہالت ہی کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جاہلیت جو ہے نا وہ پورا ایک نظام آپ کہہ لیں یا پورا ایک رویہ ہے جس میں انسان بعض دفعہ علم ہونے کی وجہ سے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس قسم کی یعنی چیزوں میں یا عقائد میں گھر جاتا ہے، یا ایسے ایک نظام کو قائم کر لیتا ہے اپنے لیے جو حقیقت سے بالکل ہی الٹ ہوتا ہے، کیونکہ اسلام تو دیکھیں نور ہی نور ہے نا، ہدایت ہی ہدایت ہے، اور جاہلیت جو ہے یہ تو اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اسی لیے اسلام کے مقابلے پہ اپوزٹ جو ہے نا یہ ورڈ جاہلیت کا آتا ہے۔ آپ دیکھیں بعض دفعہ بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے اپنے کسی دنیاوی علم کے لحاظ سے بہت زیادہ ماہر بھی ہوتے ہیں، لیکن دین کا علم ان کا بالکل زیرو ہوتا ہے، یعنی وہ ان کو جو ایک مین جو بنیادی چیز ہے اپنے رب کی ہی معرفت ان کو نہیں ہوتی، اپنے رب کی ہی پہچان ان کو نہیں ہوتی نا، تو بھرے ان کے پاس دنیاوی لحاظ سے کتنا بھی علم ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا شخص جو ہے وہ جاہل ہی ہے، اس میں جہالت ہی ہے جس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، کیونکہ اسلام جو ہے نا وہ جاننے کا نام ہے، اسلام معرفت کا نام ہے، پہچاننے کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، جبکہ جہالت نہ جاننا یا جان کر بھی اس پر عمل نہ کرنا۔ تو جو لوگ ایسا رویہ اپناتے ہیں اور اس طرح کا پھر نظام قائم کرتے ہیں وہ جاہلیت کہلاتا ہے۔ اور جاہلیت اگرچہ یہ اسلام سے پہلے کا جو دور تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دور جاہلیت تھا، لیکن آج بھی جہاں پہ کہیں پہ اس طرح کے قوانین جو کہ صرف انسان کے بنائے ہوئے ہوں اور جس میں انسان جو ہے وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہوں، جہاں بھی اس طرح کا قانون ہوگا یا اس طرح کا کوئی معاملہ چل رہا ہوگا تو آج بھی وہ جاہلیت ہی کہلائے گا، یعنی جاہلیت کے جو طریقے ہیں وہ آج بھی رائج ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف اسی زمانے میں تھے۔ اب آج کل اپنے ملک کی حالت دیکھ لیں نا، ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، نہ کسی کی جان کی عزت، نہ کسی کی مال کی عزت،
جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنی اس طاقت کا جتنا ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ اٹھاتا ہے. اگر آج کا آپ اپنا معاشرہ دیکھیں اور اس کو دور جاہلیت سے کمپیئر کریں تو آپ کو بہت سی اس میں سملیرٹیز نظر آئیں گی. اس میں بھی یہی تھا کسی کی عزت نہیں ہوتی تھی, کسی کی تکریم نہیں تھی, جس کا دل کرتا ہے ایک قبیلہ اٹھ کے دوسرے پہ حملہ کر دیتا تھا. تو جس طرح آج کل ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, جس کے اوپر ذرا جس کی طاقت ہے وہ اس کے گھر میں گھس جائے گا, اس میں جا کے بدماشی کی اور ان کی عزتیں جو ہیں وہ پامال کی. کوئی قانون نہیں ہے, کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, عدالتیں ہیں لیکن نام کو ہیں. حالانکہ مسلمان ملک ہے, حالانکہ اسلامی ملک ہے, سب کو پتہ ہے ایک اللہ ہے, سب کے پاس یہ علم ہے آخرت آنی ہے, اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے, اسلام کے دعوے دار بھی سب ہیں. لیکن نظام جو ہے وہ جاہلیت کا نظام ہے, کیونکہ میں نے بتایا نا یہ ایک رویہ ہوتا ہے. تو یہ جو رویہ ہے نا, جو آج ہم جس کی مثال اس لیے ہمارے لیے سمجھنا بھی بہت آسان ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ اسلام سے پہلے ہی صرف جاہلیت ہوتی تھی. آج بھی جہاں اس طرح کی سچویشن ہے وہ بھی جاہلیت ہی ہے. اور جہاں پہ لوگوں کا نظام اور لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین ہوں گے نا, وہاں پہ اسی طریقے سے ہوگا کہ لوگوں کے حقوق جو ہے وہ اسی طرح سے پامال ہوں گے, کیونکہ عدل کا نظام صرف اللہ تعالیٰ کا ہی نظام ہو سکتا ہے. انسان کا نظام جو ہے نا وہ عدل پہ مبنی ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان معرفت حاصل کرے اپنے رب کی, اس کو جانے اور اس کو پہچانے. ٹھیک ہے, جب اللہ کی معرفت ہوگی, اللہ کے سے محبت ہوگی, جب معرفت ہوگی, اور پھر انسان اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو جاننے کی کوشش کرے گا اور پھر اس پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے, اور اگر اللہ کے کو ماننے والے اس کا دعویٰ تو کریں کہ ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں, لیکن زندگی کے طریقے اپنے والے اپنائیں, تو یہی ہم پڑھ رہے ہیں نا کل سے آج تک کہ وہ ظالم ہیں, وہ کافر ہیں, وہ فاسق ہیں. تو یہی بات سمجھنے کی اور اسی پہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. ورنہ آپ دیکھیں جو اسلام سے پہلے جو دور تھا اس کو جاہلیت کا دور کہا جاتا. حالانکہ عرب میں بڑے بڑے علماء تھے اس زمانے میں, بہت بڑے بڑے شاعر تھے, علم و ادب بہت ٹاپ پہ تھا اس زمانے میں بھی, لیکن چونکہ اللہ کی معرفت نہ تھی نا تو اس لیے وہ دور جاہلیت تھا. اس میں لوگوں کے قوانین اپنے اپنے تھے. پڑھے لکھے بے شک وہ تھے, ایون ابو جہل جو ہے اس کو ابو حکم کہتے تھے لوگ. وہ اتنا زیادہ لوگوں میں پاپولر تھا کہ بہت وائس اور دانا سمجھا جاتا تھا. لوگ اس کے پاس آتے تھے مختلف فیصلے کرانے کے لیے, لیکن پھر اس نے جب اسلام کا انکار کیا اور اس کی مخالفت کی تو وہ ابو جہل کہلایا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تو اللہ کے علم کے بغیر محض اپنے گمان, اپنے قیاس یا اپنی خواہشات پر زندگی کے طریقے مقرر کر لیتا ہے نا, جو کہ غلط ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو جاہلیت ہے اس کا اطلاق ان تمام رسوم و رواج پر بھی ہوتا ہے جس میں کفر و شرک عام ہو, اور جہاں یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ اس قسم کا قانون ہو کہ جہاں پہ انسان کی جان بے توقیر اور انسان کے مال کی بھی کوئی عزت نہیں ہے, اور سب جو ہے وہ اپنی خواہشات کے بندے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ آج بھی دور کہیں پہ ہوگا تو وہ جاہلیت کا ہی دور ہوگا. ٹھیک ہے نا. اسلام جو ہے اس کے قوانین توحید, اللہ کی عبادت اور ہر ایک کی جان اور مال کی حفاظت, ہر ایک کی جان اور مال کی عزت و تکریم, اور اسپیشلی اب آپ پڑھ چکے ہیں عورت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام دیا, جبکہ جو دور جاہلیت تھا اس میں شرک بھی تھا, اس میں بتوں کی عبادت, اور اس میں نہ کسی کی جان کی کوئی عزت, نہ عورتوں کی. آپ کو پتہ ہی عورتیں کتنی بے توقیر ہوتی تھیں اس وقت بھی, اور انسان جو اپنی خواہشات نفس پر مبنی تمام احکامات دیتے تھے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں. یعنی اسلام جب آیا تو ایک ان کو کتنی روشنی ملی, ان کو کتنی ہدایت ملی. ٹھیک ہے, لیکن یہ اس کو چھوڑ کے اسی گمراہی کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو یہ تو یعنی کتنی بے وقوفی کی بات ہے نا کہ ایک انسان دیکھیں اس کو روشنی نظر آ رہی ہے ایک طرف اور اس کو راستہ نظر آ رہا ہے, اس کو چھوڑ کے وہ اندھیروں میں گھسنا پسند کرے. ٹھیک ہے نا. تو یہی انسان کا امتحان ہے اور یہی اس کو سمجھایا جا رہا ہے. تو یہاں پہ حیرت کا اظہار کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں اتنا بہترین ایک نظام دیا, دین اسلام دیا, تو اللہ سے بہتر کون ہے فیصلہ کرنے میں.
لیکن تم اس جاہلیت کی طرف جاتے ہو. تو ظاہر ہے اس حقیقت کو وہی سمجھے گا جو یقین رکھتا ہے. یہاں پہ یقین کی بات کی گئی نا، کہ جو اللہ پر واقعی توکل کرتا ہے، جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، تو اس کو اللہ کے احکامات پر یقین بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا بھی مشکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. جو یہ کامل یقین رکھے نا کہ اللہ کے فیصلے غلط نہیں ہو سکتے، خواہ مجھے ان کی حکمت نہیں بھی سمجھ آ رہی، تو اس کا مطلب یہ کہ میری عقل میں کمی ہے، اللہ کے حکم کو میں چیلنج نہیں کر سکتا، یا اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام کو ہم دیکھیں نا، ان کو اسی لیے اتنا اعلیٰ رتبہ ملا کیونکہ انہیں اتنا پکا یقین تھا نا کہ اللہ کے جو فیصلے ہیں وہی ہمارے لیے بہترین ہیں. کیونکہ قرآن سے اتنے جڑے ہوئے تھے نا. قرآن مجید ہی ہے نا جو ہمیں وہ یقین دیتا ہے کہ ہاں یہ جو بات اللہ نے کہی ہے نا، اسی میں میرا فائدہ ہے، چاہے مجھے یہ دنیاوی لحاظ سے ناقابل عمل بھی لگ رہی ہو. کیونکہ قرآن سے انسان کو اللہ کی معرفت ملتی ہے نا، پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. ورنہ تو یہی ہوتا ہے کہ نہ کچھ علم ہوتا ہے، انسان ادھر ادھر سے سن کے اس نے بس اپنا ایک دین اپنایا ہوتا ہے، فلاں نے یہ بتا دیا، فلاں نے وہ بتا دیا، یا تو کچھ چیزوں میں کنفیوژن ہوتی ہے، یا جو کچھ روایتی طریقے ہوتے ہیں انسان انہی کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم دیکھیں، جیسا میں آپ سے بات کری تھی کہ آج کے دور میں بھی جاہلیت کا دور ہو سکتا ہے، تو اگر ہم اس وقت کے دور جاہلیت اور آج کے دور جاہلیت کو اگر تھوڑا سا کمپیئر کریں، تو آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی شرک تھا، بت پرستی تھی. تو آج کل کے معاشرے میں آپ دیکھیں بت پرستی بھی ہے ہی ہے. اور اگر کوئی اسلامی ملک جس طرح ہمارا ہے، تو وہاں پہ جس طریقے سے قبر پرستی ہوتی ہے، یا جس طرح مزاروں پر جانا ہوتا ہے، یا لوگوں کو جو ہے وہ اپنا حاجت روا سمجھا جاتا ہے، یہ بھی سب شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے. پھر توہم پرستی اتنی ہے. اس زمانے میں بھی وہ علم نجوم اور فال نکالنا اور ستاروں سے حال معلوم کرنا، یہ سب ہوتا تھا. اور آج کے دور میں بھی یہی کچھ ہے، اور لوگ بہت زیادہ فالو کرتے ہیں یہ ہاروسکوپ، اور ان پہ اتنا زیادہ یقین بھی رکھتے ہیں، اور سمجھتے کہ یہ تو بڑی زبردست چیز ہے اس کو، حالانکہ ہمارے دین میں اس کی کوئی جو ہے وہ اہمیت نہیں ہے، منع ہے یہ چیزیں. پھر آپ دیکھیں اس دور میں، اس زمانے کا جو دور جاہلیت تھا، بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا، اور بے مقصد جنگیں ہوتی تھی، لمبی لمبی جنگیں چلتی تھی. تو آج بھی یہ نہیں ہو رہا، بے مقصد قتل و غارت کتنا زیادہ ہو رہا ہے، چاہے آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں یا دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا. پھر جس طرح اس زمانے میں بالخصوص لڑکیوں کو جس طرح زندہ دفن کر دیتے تھے، اولاد کا قتل اس طریقے سے کرتے تھے، آج بھی آپ دیکھیں کہ بیٹی کے بارے میں اسپیشلی جس طرح انڈیا میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، الٹرا ساؤنڈ سے پتہ کر لیا، اور اگر بیٹی ہے تو وہ جو ہے وہ حمل ہی ساقط کرا دیتے، ابورٹ کرا دیتے. ٹھیک ہے. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لڑکوں کو بہت اہمیت ہوتی تھی، جائیداد میں بھی اسی کا حصہ ہوتا تھا، جس کے لڑکے زیادہ ہوتے تھے اس کو زیادہ پاورفل سمجھا جاتا. اور آج بھی یہی ہے کہ بڑے آرام سے کہتے ہیں جی بچیوں کو یا بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کا حصہ آرام سے مار لیا جاتا ہے. بلکہ آپ دیکھیں کئی جگہوں پہ تو ایسا بھی ہے، قرآن سے شادی کرا دو نعوذ باللہ، تاکہ جائیداد نہ دینے پڑے، یا نہ ہی کہیں باہر شادی کرو کہ باہر جائیں گے تو جو ہمیں ان کے سامنے جو ہے ہم کمزور پڑ جائیں گے دوسروں کے سامنے، یا جائیداد ادھر چلی جائے گی. یہ معاملات آج بھی ہیں. پھر آپ دیکھیں فحاشی، زنا، عریانی، یہ اس زمانے میں بھی کتنا تھا، اور آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں زنا، فحاشی اور یعنی بہت زیادہ ہے. حرام کا ارتکاب وہ لوگ بھی بہت کھلم کھلا کرتے تھے، شراب وغیرہ پیتے تھے، جوا وغیرہ کھیلتے تھے. تو آج ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھ لیں اسی طرح ہے، بڑے آرام سے سب کچھ ہو رہا ہے. اس زمانے میں لوگ ذات برادری پہ بہت فخر کرتے تھے کہ جو فلاں ذات سے ہے وہ سب سے اعلیٰ اور رفع ہے، فلاں قبیلہ جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور اس پہ فخر کرتے تھے. اتنا زیادہ ایروگنس تھی لوگوں میں. آج بھی لوگوں کو یہ ہے کہ اپنی ذات کی بنا پر دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، ہم تو جی فلاں خاندان سے ہیں، ہم تو جی فلاں ذات ہے ہماری، اور دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں. پھر آپ دیکھیں اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ آبا کی پیروی ہوتی تھی، اور اسی کو ہی اپنا دین سمجھا جاتا تھا. اور آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے تو گھر والے ہمیشہ سے یہ کرتے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا، اور لوگ اس پر ہٹنے سے راضی نہیں ہوتے. ان کو سمجھایا جائے کہ یہ غلط طریقے تھے جو آپ کے آبا نے اپنائے ہوتے، تو یہی بات وہ بھی کرتے تھے، اور آج کے دور میں بھی یہی جاہلیت کا رویہ. پھر آپ دیکھیں شرکیہ تہوار، رسومات ان لوگوں میں بھی ہوتی تھی جو وہ بتوں کے سامنے کرتے تھے، اور آج ہمارے یہاں بھی لوگ ان میں پڑ چکے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کرسمس گزرا ہے تو مسلمان بھی بعض کتنے شوق سے منا رہے تھے، اور بغیر کچھ سوچے، بغیر کچھ جانے جو ان کے تہوار ہیں وہ ہم نے ضرور منانا ہے. اپنی عید پہ اتنی خوشیاں اور اہتمام نہیں ہم کرتے جتنا کرسمس پہ لوگ خوش ہو رہے ہوتے اور اہتمام کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں شادی بیاہ کے طریقے ہیں، اس میں جو
یعنی اسراف اور جو غلط قسم کی چیزیں ہم نے اپنا لی ہیں، یا ویسے باطل حرام طریقوں سے مال کھانا، اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی تھا۔ اس زمانے بھی لوگ بس اپنے حقوق کی فکر کرتے تھے، فرض کی ادائیگی کی طرف کوئی نہیں دیکھتا تھا، آج بھی یہی ہے۔ دور جاہلیت میں میتوں پر نوحہ کرنا ہوتا تھا، وہ جس سے منع کیا گیا ہمارے دین میں، لیکن نہیں، ہم لوگ آج بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بخاری کے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ شخص بہت ناپسندیدہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی ہو اور ناحق خون بہانے کا طالب ہو، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں وہ لوگ اپنی کتابوں میں لفظی اور معنوی تحریف کرتے تھے اور عملی تحریف بھی کرتے تھے۔ ہماری کتاب جو الحمدللہ اس میں لفظی تحریف تو نہیں ہو سکتی، لفظی تبدیلی تو نہیں ہو سکتی، لیکن عملی تبدیلی تو ہم سب کرتے ہیں، یعنی پتہ ہونے کے باوجود بھی عمل ہم اس کے برعکس ہی کرتے ہیں۔ اس زمانے میں وہ انبیاء کا قتل کرتے تھے، ہمارے یہاں آج علماء جو ہیں ان کے ساتھ ایسی ایسی دشمنیاں پال لی جاتی ہیں اور ان کا بھی قتل کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ جو طریقے اسلام کے ہیں نا، وہی ہدایت کے اور وہی روشنی کے طریقے ہیں، اسلام کے علاوہ سب کچھ جاہلیت کے ہی طریقے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ سوال کر کے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اسلام کے مقابلے میں جاہلیت کو اہمیت دیتے ہو؟ یا جس طرح ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں یہ تو فرسودہ یا پرانے طریقے ہیں۔ اسلام ہمیشہ سے جدید تھا، جدید ہے اور جدید ہی رہے گا، بات ساری یقین کی ہے۔ اسی لیے آگے کہا نا لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، کہ جو یہ یقین رکھتی ہے، جس کا یہ توکل ہے، جس کی یہ سوچ ہے کہ اللہ کا ہر حکم بہترین ہے، اللہ کا بتایا ہوا ہر طریقہ زبردست ہے اور اسی میں میرا فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو جاہلیت کا متلاشی ہے وہ اصل میں جاہل ہی ہے، وہ یقین نہ رکھنے والا ہے، وہ اصل میں وہ شخص ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کا پیروکار ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں بھی جو ہے نا اپنے اوپر یہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے لیے سوال لکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم مجھے پتا چلتا ہے تو اس پہ میرا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، یہ لکھیں اپنے لیے سوال، اس کے بارے میں آپ نے غور کرنا ہے۔ کیا میں اس حکم کو فوراً لے لیتی ہوں یا میں بھی جاہلیت کے طریقوں کو اپنائے رکھنا یا ان کو ڈھونڈنا، وہ اس کو زیادہ پسند کرتی ہوں؟ یعنی ہدایت سامنے آ گئی، اس کو چھوڑ کر جاہلیت کی طرف جانا۔ تو یہ سوال جب کیا جاتا ہے نا، بعض دفعہ انسان کو جگانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے کیا جاتا ہے نا کہ کیا افحکم الجاہلیت یبغون، کہ کیا جاہلیت کا فیصلہ وہ چاہتے ہیں، جبکہ اتنا نور آ گیا، اتنی ہدایت آ گئی، پھر بھی اس ہدایت کو چھوڑ کے تم نے جاہلیت کی طرف ہی جانا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے اوپر بھی یہ سوال رکھنا ہے نا، یہ سوال ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی اسلام کے روشنی کو چھوڑ کے کیا ان اندھیروں کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ انسان کو جب پتا چلتا نا کتنے عرصے سے جو آپ نے ایک طریقہ اپنایا ہوا ہے وہ غلط تھا، تو اب وہ تبدیلی کو ایک دم سے انسان ایکسیپٹ نہیں کرتا، یا پابندی کہہ لیں، کیونکہ اسلام پہ جب آتے ہیں تو آپ پہ بہت سے طریقوں پہ پابندی لگتی ہے نا، تو اس کو انسان ایک دم سے ایکسیپٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ انسان کہتا ہے نہیں، وہ جو میرا طریقہ تھا وہی ٹھیک تھا، وہ زیادہ اچھا تھا، یا پھر انسان کہتا ہے وہ جو ہمارے آبا کرتے تھے وہی ٹھیک تھا نا، ہم نے تو وہی سیکھا۔ تو بات یہ کہ اپنے دل کے اندر وسعت بھی ہونی چاہیے اور اپنے شرح صدر کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ شرح صدر یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں وسعت پیدا کر دے، کہ کھول دے ہمارے سینوں کو، کہ ہمیں دین کے احکامات پڑھ کے ان کو سمجھنا اور ان پہ عمل کرنا مشکل نہ لگے، کیونکہ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو فوری اور کھلے دل سے قبول کیا وہ تو فلاح پا گئے، اور جو سب کچھ سامنے آنے کے باوجود بھی جاہلیت کے طریقوں کو اپنا کے ان کو اہمیت دیتے رہے، وہ ناکام ہی رہے اور آخرت میں بھی ان کی ناکامی۔ تو ہمارے لیے کامیابی اور فلاح اسی میں ہی ہے کہ اسلام کے طور طریقے اپنائیں، ٹھیک ہے نا۔ آج کے دور میں بھی جو طریقہ غیر اسلامی ہوگا وہ حکم الجاہلیہ میں ہی آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم اپنے لیے سوال رکھ لیں کہ کیا ہم نور، ہدایت، اسلام کو پسند کرتے ہیں یا ہم بھی حکم الجاہلیہ کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہماری ڈسکشن پہ چھوڑ دیں، یہاں پہ یہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا، اس سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک کریں گے۔ ابھی ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ جی پلیز تلاوت پلے کرتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا في القرآن والسنة. دعا کر لیجیے.